بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یوم واقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان منصورانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعاد 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند سلام۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ عزائز صفحہ انتظار اور اس پر حاضر عزاداران و سوگواران کے دلوں میں موجود ولایت و مودت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار والی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے عزیزم علی رضا کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کو جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے۔ ایک اعلان میرے ذمہ ہے، آج کی طرح بانی مجلس کی حیثیت سے 18 جولائی کو منظم علامہ اقبال ٹاؤن قصر جناب سیدہ مخدومہ پاک صلوات اللہ علیہ میں مجلس اعضاء کا انعقاد بسلسلہ یوم شہادت امام ثانی والی خراسان ضامن اور رزاق ایران و عجم و عرب جناب سرکار علی رضا علیہ السلام منعقد ہوگی۔ تمام مومنین سے التماس ہے کہ اس میں شرکت فرمائیے گا۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، وبائیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، جسم بیمار ہوتے ہیں، روحیں بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی روح پاکیزہ ہو اس کا جسم بیمار بھی ہو جائے اور بیماری موت
کی دہلیز پر بھی چلی جائے تو موت کے بعد قبر میں آنے والی پہلی رات میں زندگی دینے والے کی زیارت پھر وہ صحت عطا کرتی ہے جو قیامت بھی چھین نہیں سکتی۔ سلام بسم اللہ سو حالات جیسے بھی ہوں، احکامات جتنے بھی سخت ہوں، یہ ذکر نہ موسموں سے چلا ہے نہ موسموں کا پابند، بلکہ موسم اس ذکر کے تصرف میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ یہ ذکر جب چاہے موسم بدل دے، بلکہ ہم جس نام پر مر کے زندہ ہوئے ہیں وہ نام اللہ کا نام ہے اور وہ نام علی ہے۔ تھوڑے باتیں بولے پر میں رہا ہوں، گھبرا آپ گئے۔ وہ نام اللہ کا ہے اور وہ نام علی ہے۔ ہم حالات سمجھتے ہیں اور ہماری تمام تر کوششیں امن کے لیے۔ ہم سے زیادہ پرامن کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے 2 لاکھ ماتمیوں کا جلوس گزر جاتا ہے، رستہ بھی گندہ نہیں ہوتا۔ ہم سے زیادہ پرامن کون ہے؟ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بالخصوص میں دیکھوں گا میرے مجمع میں کون کون بیدار بیٹھا ہے۔ قبلہ زیدی صاحب مرحوم اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں وہ زبان عطا کی ہے جو علی کی مدح میں بولتی ہے، جو علی کے ذکر میں بولتی ہے، جو غم حسین کے لیے الفاظ ادا کرتی ہے۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے زبان، اگر اس سے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن زبان کا رنگ ہے لال، اور یہ لال رنگ کی ملکہ اگر منہ کے مکان کے اندر رہے تو پھر امن ہوتا ہے، ورنہ فساد ہوتا ہے۔ آپ جی ہیں، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ چونکہ کثرت سے نوجوان ہیں تو چاہوں گا کہ ذرا آسان سی گفتگو ہو جائے، زیادہ کوئی مشکل مکفہ مسجع گفتگو نہ ہو جو نوجوانوں کے سروں سے گزر جائے۔ اس لیے کہ یہ درس ہے، یہ درسگاہ ہے، یہاں آتے ہیں، یہیں پہ ہم سیکھتے ہیں، یہیں پہ پھر میں نے شاید وہ بچے دیکھے ہیں بابا جی جو مجلس میں آئے، مجلس میں شبیر وہ بچپن سے سب انہوں نے گزارا، پھر انہیں کا شباب مجلس میں آیا، پھر وہی شباب جوانی میں ڈل گیا، ذکر آل محمد میں جوانی آ گئی، اور ذکر آل محمد میں جب بڑھاپا آیا تو بڑھاپا محسوس نہیں ہوا۔ حبیب ابن مظاہر کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنی کمر میں پٹکے باندھ کے بھی کہتے رہے لبیک یا حسین۔ آپ سلامت رہے۔ بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے کچھ باتیں مجھے آپ کے گوش گزار کرنا ہے، بالخصوص میری قوم کے جوان سنیں گے، ملت کے بچے سنیں گے، اور ان کے رستے استوار ہوں گے، انہی راہوں پر چلتے ہوئے وہ انشاءاللہ العزیز صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ نعمت ہے۔ دیکھنا بھائی میری طرف، ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام وہ نعمت عظمیٰ ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام کی حفاظت بہت ضروری۔ حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ حفاظت اظہار سے اتنی نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان کرنے کے لیے ابو طالب ہونا ضروری ہے، اور علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے۔
فرق ہے، جب سرکار دو عالم کی رسالت کا اعلان ہوا تھا تب اللہ نے سرکار ابو طالب سے یہ نہیں کہا کہ تو اعلان کر میں تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا، لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان سرکار دو عالم نے کیا تھا تو پھر اعلان ہوا تب اللہ یاسمک من الناس، تو اعلان کر لوگوں کے شر سے میں محفوظ رکھوں گا۔ مصطفیٰ کو ڈر نہیں تھا، اللہ بتانا چاہتا تھا کہ شریر کہتے ہی اسے ہیں جو علی کی ولایت کا مخالف ہو۔ آپ یہ سلامت رہے آپ کی زندگی، شریر ہے ہی وہ جو ولایت امیر المومنین کا مخالف ہوتا ہے۔ اور اللہ کی اس پوری کائنات میں، اللہ کی اس عظیم کائنات میں ولایت علی کی سب سے بڑی مبلغہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، ولایت امیر المومنین کی سب سے بڑی مبلغہ وہ شہزادی ہے جسے دشمن بھی صدیقہ کبریٰ مانتا۔ کچھ بچے خاموش ہیں اور عموماً سمجھتے سمجھتے، بیٹے ذرا موبائل چھوڑنا، اسے ذرا جیب میں ڈال۔ سب سے بڑی مبلغہ شہزادی کونین محدثہ ہے، محدثہ عالمہ غیر معلمہ، عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ اور رسول نے فرمایا تھا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی کا کف نہ ہوتا۔ بخاری صاحب میں اب فکرہ کہنے جا رہا ہوں، پہلا فکرہ ہے، میں دیکھتا ہوں آپ کی آوازیں کہاں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ رسول نے فرمایا تھا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی کا کف نہ ہوتا۔ جب میں نے لفظ کف پڑھا تو پھر فوراً قرآن کی طرف ڈھونڈنے چلا گیا کہ کہیں قرآن میں بھی لفظ کف ہے۔ تو جب سورہ توحید کو پڑھا تو سورہ توحید کہہ رہی تھی لم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا احد ہے جس کا کوئی کف نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر علی زمین پر نہ اترتے وہ بھی لا شریک ہوتا۔ جیسے بات سمجھ آئی وہ ہاتھ اٹھائے بھائی، کیا کہنے آپ کی زندگی، ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری۔ وہ بھی لا شریک ایمان کلے قرآن یک زبان، صدائے ابو ذر، صدائے معصم، صدائے سلمان، مصداق انما یرید اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، حکمت اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، باب اللہ، اسم اللہ، نفس اللہ، علی ولی اللہ، امام المشارق والمغارب، اسد اللہ غالب، غالب علا کل غالب، شوہر بطول، وکیل رسول، حقیق رسول، نعرہ حیدری۔ بھئی مولا کے القاب تو اتنے زیادہ ہیں کہ ساری رات بھی آپ پڑھتے رہیں تو مولا کے القاب تو ختم نہیں ہو سکتے، مولا کے نام تو ختم نہیں ہو سکتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مولا کے نام تو ختم نہیں ہو سکتے۔ میں کیمرے والے خاموش بھائی سے لے کے موبائل دیکھنے والے اپنے عزیزوں تک ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، مولا کے نام شیخ صاحب ختم ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے آج بھی علی کے ایک نام کو بقیت اللہ بنا کے غیب میں رکھا ہے۔ کیا بات ہے بھئی، آپ کیا کہنے آپ ایک نام کو سب سے بڑی مبلغہ ولایت مخدومہ کونین بنت پیمبر ہے، زوجہ امیر المومنین، مادر حسنین، مادر حسنین، ام العصمت، ام العصمت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں ام بولو سارے ام العصمت۔ ام سمجھتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ ام العصمت، ام کے عام معنی ہے ماں کے، لیکن میں مفردات راغب اصفہانی سے ام کے ایک معنی پڑھ رہا ہوں، ام کے معنی ہے جڑ کے، ام کے معنی ہے جڑ کے۔ آپ سمجھتے ہیں جڑ کسے کہتے ہیں؟ جڑ اسے کہتے ہیں جو خود نظر نہیں آتی، درخت پال دیتی۔ کیا بات ہے بھئی، آپ کی کیا کہنے آپ کے جو سمجھ گئے، جو خود دکھائی نہیں دیتی لیکن درخت
نکال دیتی ہے. اس کا مطلب ہے اگر آج بھی شجرہ طیبہ موجود ہے تو وہ ام العصمت کے سہارے پر ہے. اگر آج بھی بھئی توجہ فرمائیے گا، یاد حسین جاگیے گا، اسی شہزادی کے سہارے پر اللہ نے مصطفیٰ سے کہا تھا ان شانئک هو الابتر، جو تجھے بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہے. میں فکرہ کہنا چاہ رہا ہوں، خاموش دوستوں سے بھی کلام کر رہا ہوں. یہ نہیں میں کہتا کہ خاموش سے کلام نہیں ہے، بولے گا تو وہی جیسے بات پہنچے گی. اسی شہزادی کے سہارے پر اللہ نے مصطفیٰ سے کہا تھا ان شانئک هو الابتر. اس کا مطلب ہے کہ بطول وہ شہزادی ہے جس نے زمین پر قدم رکھ کر محمد کے ہر دشمن کو حرامزادہ بنا دیا. کیا کہنے بھئی آپ کی زندگی سلامت رہا. کیا کہنا یہ عنوان علی رضا ایسا نہیں ہے. اسی شہزادی کے اعتبار مالک نے فرمایا تھا ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے. اس سے پہلے کیا کہا ان اعطینک الکوثر، تیری کثرت ہے، تیرا دشمن بے اولاد ہے. تیری کثرت ہے، تیرا دشمن بے اولاد ہے. اور جب رسول آتے تھے توجہ فرمائیے گا، اگر میں گننا شروع کروں، رسول آئے تو آدم کھڑے ہو جائیں، رسول آئے تو نوح کھڑے ہو جائیں، رسول آئے تو سلیمان کھڑے ہو جائیں، رسول آئے تو داؤد کھڑے ہو جائیں، رسول آئے تو کلیم اللہ موسیٰ کھڑے ہو جائیں، رسول آئے تو ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو جائیں، رسول آئے تو عیسیٰ روح اللہ کھڑے ہو جائیں. 1,23,999 نبیوں پہ واجب ہے کہ مصطفیٰ کے قدموں کی آہٹ سنیں تو اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. اس کا مطلب ہے رسول چلیں تو نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور جس کے لیے رسول چل کے کھڑا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس کے لیے رسول جا کے کھڑا، آپ کی زندگی سلامت، جس کے دروازے پہ خود رسول آپ جی سلامت آباد سلامت آپ کی زندگی. رسول پاک نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ. بندے سمجھتے ہیں کہ دروازہ کوئی عام سی شے ہے. توجہ فرمائیے گا نادر حسین، میں شہزادی کی فضیلت کا فکرہ بابا ناصر شاہ جی کہنے جا رہا ہوں. رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم، پہلے یہ مدینہ علم سمجھیں. مدینہ کیا ہے؟ شہر. شہر بابا جی کسے کہتے ہیں؟ تعلیزن سے کیوں مختار؟ شہر کسے کہتے ہیں؟ شبیر گاؤں سے چیز نہ ملے تو بندے شہر کا رخ کرتے. شہر کہتے ہی اسے ہیں جہاں سے ہر شے مل جائے، شہر کہتے ہی اسے جہاں سے ہر شے مل جائے. اور یہ عام اشیاء کا شہر نہیں، یہ اللہ کے علم کا شہر ہے. جو اللہ کا علم ہے اس کا شہر ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کا دروازہ ہے علی. بھئی توجہ، فکرہ سننے کے بعد جو بندہ چپ رہے اس کی چپ جانے، اور بطول کے بیٹے جنہوں نے بولنے کی قوت عطا کی ہے وہ بادشاہ جانے. میں فکرہ کہہ کے ہو سکتا ہے فضائل کی منزل کو یہیں پہ ختم کر دوں، لیکن تمہاری سماعتوں کا امتحان لینے جا رہا ہوں. یہ مدینہ علم کا محمد، اللہ کے کل علم کو جہاں چھپا دیا جائے اسے محمد کہتے ہیں. جو محمد کو کائنات پہ کھول دے اسے علی کہتے ہیں. اور جو علم کے شہر اور دروازے کو اپنی چادر کے نیچے چھپا لے اسے کیا کہنے آپ کے؟ آپ دیئے جو علم کے شہر اور دروازے کو آپ کے کیا کہنے جیو جی بسم اللہ. ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں، بندے نعرہ نہ لگایا سمجھ لینا کہ نکارے بلائے لکھا ہے. بھائی منزل کی ضرورت ہے تو رہبر تلاش کر سکے، منزل کی ضرورت ہے تو رہبر تلاش کر، مل جائے گا خدا تیرے حاضر تلاش کر. بھائی میرے کملی بھی کالی ہے، اس میں تجھے کیا آئے گا نظر؟ جہاں رہتے ہیں 5 نور وہ چادر تلاش کر. بھائی عمل کے داس
عنایت کا سمندر نکلا، وہاں پر خیرات کو ابو ذر کا کمبل نکلا۔ ہم تو دنیا میں اس کو علی کہتے ہیں جس کے مکتب کا گدا کا بھی کلندر کھولتے سرکار ملسم سے زبان ادھاری مانگ کر بولو بولو کبھی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ شہزادی کونین کے در پہ ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ جو جناب سلمان ہے، جناب سلمان صحابی رسول، لوگ کہتے ہیں ہم اصحاب رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، آن دی ریکارڈ بات ہو رہی ہے، کیمروں میں بات آف دی ریکارڈ نہیں ہوتی۔ آج کل ایجنسیاں بھی نوٹ کرتی، بندے کہتے ہیں شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے، تو میں تردید کر رہا ہوں، ہم حضرت ابو بکر کو مانتے۔ اٹھ کے میرے ہتھی نہ پکا جائے، گل پوری سن۔ ہم حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، بی بی عائشہ کو، بی بی حفظہ کو، سب کو مانتے ہیں، لیکن جو کوئی ہے وہ مانتے ہیں۔ جو کوئی ہے ہم سے وہ مانتے ہیں۔ یہ الزام ہم سے اٹھاؤ، یہ الزام ہم سے اٹھاؤ کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے۔ ہم تمام اصحاب رسول کو رسول کے دیے ہوئے مقام پر مانتے ہیں، لیکن اپنے اہل سنت بھائیوں کو آج لاؤڈ سپیکر کے توسط سے ایک مشورہ دے رہا ہوں، سارے صحابیوں کو مان، مگر علی کو صحابیوں کی صف میں کھڑا نہ کرنا، ورنہ بڑے بڑے صحابیوں کے قد چھوٹے ہو جائے۔ کون سے بندہ یاد اس کا ہاتھ اب نہیں اٹھا؟ آپ کی زندگی ہوگی سلامت ہے۔ ہم تمام اصحاب جو مقام ان کا ہے اسے ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ رسول پاک نے بتایا انہیں ماننا ہے، رسول نے بتایا اسے یہ ماننا ہے، اسے یہ ماننا ہے، اسے یہ ماننا ہے، اسے یہ ماننا ہے۔ ایک یہاں پہ مجھے 30ویں پارے سے ایک سورہ مبارکہ کے 2 لفظ یاد، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ پہلے ہاتھ سمجھو، ہاتھ کیا ہے؟ بے توجہ، نادے حسین جاتا ذمہ داری سے بات کرتا۔ ہاتھ، پاؤں، یہ کیا ہیں؟ اعضاء ہیں، اور یہ اعضائے خادمہ ہیں، یہ خدمت کرنے والے اعضاء ہیں۔ دماغ عضو رئیسہ ہے، دماغ عضو رئیس ہے، رئیس ہے جسم کا، دماغ جسم کا رئیس ہے۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب، کیونکہ توجہ فرمائیے گا، نادے حسین جاتی، اس نے گستاخی کی تھی رسول کے ہاتھ کی، تو اللہ نے کہا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو جس نے دماغ پیغمبر پہ شک کیا ہو، بندے اگر جاگتے ہوئے بیٹھے مجلس میں تو ان سے مخاطب ہاتھ اٹھا کے چلو، آپ کی زندگی میں سلامت۔ اصحاب کا مقام جو رسول پاک نے بتایا ہم کو مان رہے۔ رسول پاک کی حدیث مبارکہ ہے، اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، میں پھر کہہ رہا ہوں اصحابی کن نجوم، پھر کہہ رہا ہوں اصحابی کن نجوم، صحابہ ستاروں کی مانند ہے، مان رہا ہوں صحابی ستاروں کی مانند، میں پھر کہہ رہا ہوں صحابی ستاروں کی مانند ہیں،
اصحابی کا نجوم مان رہا ہوں، صحابی ستاروں کی مانند ہیں، چونکہ صحابی ستاروں کی طرح ہیں، اسی لیے اللہ نے ستارے کو کمی بنا کے علی کے دروازے پہ تاکہ دنیا کو علی رضا خبر ہو جائے۔ آپ جیئے سلامت ہیں، آپ کی زندگی بات آپ سلامت ہیں۔ نہ بدر پڑھ رہا ہوں، نہ بدر پڑھ رہا ہوں، نہ احد پڑھ رہا ہوں، نہ خندق پڑھ رہا ہوں، نہ خیبر پڑھ رہا ہوں۔ بدر پڑھوں گا تو بہت سے بندے در بدر ہو جائیں گے۔ بدر پڑھوں گا تو بہت سے بندے در بدر ہو جائیں گے، احد پڑھوں گا تو بہت سے بندے حد سے نکل جائیں گے، خندق پڑھوں گا تو بہت سے گھروں کے گرد خندق کھودنا پڑے گی، خیبر پڑھوں گا تو پتہ چل جائے گا مرد کون کون ہے۔ نہ خیبر پڑھ رہا ہوں، نہ خندق پڑھ رہا ہوں، نہ احد پڑھ رہا ہوں، نہ بدر پڑھ رہا ہوں، میں تو صحابہ کی تعریف کر رہا ہوں، میں تو اصحاب رسول کی تعریف کر رہا ہوں۔ جو رسول پاک نے ہمیں حکم دیا ہم نے وہی مانا، جو قرآن نے بتایا ہم نے وہی مانا۔ مت فساد، کوئی فساد پھیلائے ملک میں، کوئی فساد نہ پھیلا، کسی صحابی کے متعلق اشارتاً کنایتاً کوئی ایسی بات کہے جس سے کسی کی توہین ہو جائے۔ ہاں اگر علی کی تعریف کرنے سے کسی کی توہین ہوتی ہے تو ہوا کرے، اور جو فرمائیے گا اگر علی کی فضائل سے، ہم تو علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور فضائل رسول نے بھی پڑھے ہیں۔ وہ میثاق اخوت آپ کو یاد نہیں، جب رسول آئے تھے مکہ سے مدینہ تو پھر رسول نے مختلف صحابیوں کا بھائی بنایا تھا، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کو، عبد الرحمن بن عوف کا، جناب سلمان کو، جناب ابو ذر کا، جناب مقداد کو، جناب حذیفہ کا، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا، جس کا مزاج جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ جب سارے بھائی بھائی بن گئے جب سارے بھائی بھائی بن گئے، سارے صحابہ آپس میں بھائی بن گئے، آخر میں علی رہ گئے، تنہا علی رہ گئے، لوگوں کی نظریں علی کی طرف کہ علی کو کسی کا بھائی نہیں بنا، اور سب سے رسول نے فرمایا تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم دنیا میں جاگنا، تم دنیا میں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ علی رہ گئے تھے اکیلے، لوگوں کی نظریں تھی علی کی طرف، سب نے سوچا ہم تو دنیا میں بھائی بھائی بن گئے، علی کا تو بھائی کوئی نہیں۔ رسول پاک کے ہونٹوں پر توحید کا تبسم آیا، واللیل کی زلفیں مدینے کی ہوا میں لہرائی۔ بھائی توجہ نہ دو حسین، اور کملی سے محبت کرنے والوں، رسول کی کملی کا پلو جب ہوا سے لہرایا تو رسول نے مسکرا کر ایک بار اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا الیک یا علی، علی قریب آئے، علی کا ہاتھ پکڑ کے رسول آواز دے کے کہتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا و فی الآخرہ، علی یہ دنیا کے بھائی ہیں، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، لیکن یہاں روک کے کہوں گا مولوی غور سے سن لینا، جب قیامت کا سورج بھی علی ولی اللہ کو محمد الرسول اللہ سے الگ نہیں کر سکتا تو کسی فتوے میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے، کسی فتوے کی کیا مجال کہ علی ولی اللہ کو محمد الرسول اللہ سے بیٹھ کے سوئنا، بیٹھ کے سارے صحابہ کرام جنہوں نے وہ سب صحابی، وہ تمام صحابہ کرام، میں انہیں یہاں آج اتو کے آوان باٹا پور میں ممبر غدیر کی یاد میں سجے ہوئے ممبر کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یوں سلام کر رہا ہوں جس صحابی نے بطول کی عزت کی ہے، ان میں سے ایک کا تذکرہ کرتا ہوں، جناب سلمان۔ عربی نہیں تھے، اجمی تھے،
ابو ذر غفاری قبیلہ غفار سے تعلق ہے، توجہ فرمائیے. اور ابو ذر غفاری عام صحابی نہیں. رسول نے فرمایا تھا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں. سیدوں غیر سیدوں، میں الجھن میں رہا، میں سوچتا رہا کہ بڑے بڑے سچ بولنے والے صحابی تھے اور رسول نے ان کے ہوتے ہوئے ابو ذر کے متعلق کہا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں. بدر گزر گئی، میں دلیل ڈھونڈتا رہا. احد گزر گئی، میں دلیل ڈھونڈتا رہا. بدر خندق گزر گئی، میں دلیل ڈھونڈتا رہا. خیبر گزر گئی، میں دلیل ڈھونڈتا رہا. تبوک گزر گئی، میں دلیل ڈھونڈتا رہا. مکہ فتح ہو گیا، میں دلیل ڈھونڈتا رہا. رسول آخری حج سے واپس آئے، میں دلیل ڈھونڈتا رہا. اعلان ولایت علی ہو گیا، میں دلیل ڈھونڈتا رہا. رسول مدینے آ گئے. جب رسول مدینے آ گئے، رسول نے فرمایا چل ابو ذر، علی کی ولایت والی پہلی اذان پڑھ. پھر مجھے پتا چلا اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، پھر خبر ہوئی کہ ابو ذر کی سچائی کی دلیل کیا. وقت زیادہ تو نہیں ہوا، میں دو جملے اور کہہ دوں. یہ سلمان محمدی، سلمان فارسی، یہ سب سے بزرگ صحابی. ان کی حیات مبارکہ حضرت ابو بکر کے والد کے عمر سے بھی زیادہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے بابا. توجہ فرمائیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ. کیا بات ہے. تقریباً 650 برس کے صاحب دمت الثاقبہ نے لکھا، جا کے پڑھ لینا، کہ یہ پہلے عیسیٰ کے حواری تھے، پھر رسول کے صحابی بنے. اب دیکھنا سفر کیسا سلمان ہے. سلمان کا سفر کیسا ہے؟ نبی سے چلا ہے، نبی تک پہنچا. محترم سے چلا ہے، محترم تک پہنچا. یار جنہیں سمجھ آ رہی. محترم سے چلا ہے، محترم تک پہنچا. منتظر سے چلا ہے، منتظر تک پہنچا. مسافر سے چلا ہے، منزل تک پہنچا. مسافر سے چلا ہے، منزل تک پہنچا ہے. بے توجہ فرمائیے، سفر کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے. آ گئے رسول کی خدمت میں، بڑا لمبا سفر طے کیا. اور جب سرکار دو عالم کے پیچھے نماز پڑھی، سجدے میں محسوس ہوا کہ میرا سر اس کے پیروں میں جس کے پاؤں نالین سمیت 2 کمانے یا اس سے کم فاصلے پہ کھڑے ہو کر اللہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. یار میں بیدار مجمع کہاں سے لاؤں؟ اس کے پیروں میں سر پڑا. اب میری منزل آ گئی، اس سے آگے اور کچھ نہیں. سلمان اٹھے، رسول اٹھے. سلمان نے شکریہ ادا کیا، یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ مجھے میری منزل مل گئی. رسول نے فرمایا نہیں، سلمان کو ابھی اپنے مقام کو سمجھائی دی، تیرا سفر میرے پیروں پہ کبھی ختم نہیں ہوا. سلمان کی کلائی پکڑی، مسجد سے نکلے، بطول کے دروازے کی دہلیز پہ آ کے سلمان کا سر پکڑ کے بطول کی دہلیز پہ رکھ کے آواز دے کے کہتے ہیں تیرے سفر کی منزل بطول کا دروازہ. دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا، شہزادی کونین کی دہلیز تک پہنچنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں. صدیقہ کبریٰ اہل سنت بھی مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ بھائی کو جگانا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، موسم بھی ایسا ہے، اور میں سونے سے روکتا بھی نہیں. وہ اس لیے کہ بیٹھے وہاں ہو جہاں بندہ سویا بھی ہو تو نصیب جاگتے رہے. جہاں سویا بھی ہو تو مقدر جاگتے رہے، مقدر نہیں سوتے. مجلس اعظام میں سو کے حسین کا ذکر ہے. توجہ فرمائیے، اہل سنت بھی مانتے صدیقہ کبریٰ. صدیقہ کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ صادقہ نہیں ہے، صدیقہ. توجہ فرمائیے،
صدیقہ کبریٰ ہے۔ کیوں ہے صدیقہ کبریٰ؟ پوری توجہ، شہزادی صدیقہ کبریٰ کیوں ہے؟ اس کے لیے ایک فکرہ میں نے کہنے داد بے شک کوئی بندہ نہ دے، لیکن سمجھنا ضرور اہل سنت تک بھی پہنچا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، پھر اس کے بعد ایک اور آیت پڑھوں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ایک اور آیت پڑھوں گا، بات پہنچ گئی تو پھر وہیں پہ بات کما۔ سرکار دو عالم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا۔ کہاں؟ تو مکے نہیں جانا؟ جانا ہے تو بولو تو صحیح، کہاں ہی نہیں ہوتا مکے تو نہیں جانا کتنے؟ مکہ میں اعلان نبوت کیا، پھر رسول کا وطن یہاں سے وطن چلا گیا۔ بخاری صاحب مجمع کہاں سے؟ پھر رسول کا وطن اپنے وطن چلا گیا۔ بچے نہیں سمجھے کہیں گے مشکل کہہ گئے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ رسول کا وطن اپنے وطن چلا گیا۔ مکہ رسول کا وطن نہیں تھا، ابو طالب کی گود، آغوش ابو طالب رسول کا وطن تھا۔ سرکار ابو طالب چلے گئے، مدینے آ گئے۔ سرکار ابو رسالت پناہ مدینے آ گئے، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے کہ تسلیس ماننے والے، جانتے ہو تسلیس؟ مشکل لفظیں بھی سنا تو، ثلاثہ سے تسلیس، واحد اثنا ثلاثہ، ایک دو تین۔ تمہیں بھی نہیں پتا تو پھر کس کو پتا؟ یہ نہ ہوگا میں آکھاں ایک دو تین کے مجمع سارا ہوتے پروتا ہوں۔ واحد اثنا اثنین ثلاثہ، توجہ، ایک دو تین، توجہ۔ رسول آ گئے ہیں مدینے، توحید لوگ مان رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں کہ تسلیس والے آ گئے۔ جانتے ہو تسلیس والے کون؟ عیسائی۔ وہ ایک اللہ نہیں مانتے، مریم، عیسیٰ اور اللہ تینوں کو خدا مانتے، ایک کو خدا کا بیٹا سمجھ کے خدا مانتے، ایک کو مقدس ماں سمجھ کر خدا مانتے، وہ تسلیس کے قائل۔ وہ آ گئے، بیٹا دیکھنا نہیں دیکھنا، انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ سانس اندر کھینچ کے خاموشی پہ قبضہ جما لے۔ آپ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ حسنین میدانہ نے فرمایا ہم نہیں اسے مانتے، وہ ہمیں مانتا ہے۔ میرا چارہ تھا، میں رفتہ رفتہ پیسے آگے لے جاتا۔ آپ یہ بھائی سلامت رہے، آپ بڑے بیدار ہیں، اس کا مطلب میری قوم میں مشکل باتیں سننے کا حوصلہ ہے۔ وہ پریشان ہو گئے، پریشانی ہوگی کہ سوال ہی غلط کر دیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ابو طالب کی آغوش کے پلے ہوئے نبیوں کے سلطان سے مہمانوں کی گھبراہٹ دیکھی نہیں۔ فرمایا نہیں، ہم سوال کے لفظ بھی دیتے ہیں، جواب کے معنی بھی دیتے ہیں۔ تمہارا سوال یہ بنتا ہے پوچھو ہم عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بالکل یہی پوچھنا تھا، یہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہی پوچھنا۔ سرکار نے فرمایا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ وہ اور پریشان ہوئے، انہوں نے کہا ہم اس لیے کچھ نہیں سمجھتے کہ ہم نے خود کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھتا ہے۔ اچھا جی وہ کیا سمجھتا ہے؟ سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی۔ آدم کے ماں اور باپ دونوں نہیں تھے تو اس نے آدم بنا لی۔ یہاں عیسیٰ کے باپ نہیں، ماں ہے، مثال ان جیسی ہے، جو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے نہیں بنا سکتا۔
یہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کی، بولو سارے بولو نا، کوئی ناراضی ہے بھائی؟ بولو صاحب، قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ اب وہ تو عیسائی تھے نا، انہیں کیا لگے قرآن کے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ آپ کے قرآن کی آیت۔ پھر اور وحی آ گئی، وحی آئی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ تجوید والے، قرأت والے غور سے سن لیں، پھر غلطی نکال لیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بھئی توجہ نے آلے حسین جاگنا علی رضا، اگلے سال کی 12 جولائی کے رات کے اس پہر تک یہ مجمع کھڑا ہو کے میرے ہاتھ میں دعا کرتا رہے، فکرے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ حکم پروردگار ہوا اگر یہ عیسائی قرآن سے مجھے نہیں مانتے تو پھر میرا حبیب گھر جا میری توحید منوانے کے لیے بطول سے کہہ 2 قدم اٹھائے۔ کیا کہنے بھئی آپ نے سننے کا؟ بطول سے کہہ 2 قدم اٹھائے۔ میں فکرہ نہ ہوں فضیلت پر، میں آپ کے ذوق کی داد دیتا ہوں، آپ کے ذوق کے سماعت کی داد دیتا ہوں۔ میں سید فضیلت شہزادی کونین کا ایک لازوال فکرہ کہنے جا رہا ہوں، جس کے اٹھے ہوئے چند قدم نہ نظر آنے والے اللہ کو منوا لیں۔ آئے جس کے اٹھے ہوئے چند قدم بطول نے گواہی دی، بولو جاگنا، لوہے دل پہ اس نوکر کا فکرہ لکھنا، بطول نے گواہی دی تو اللہ ہے، بطول نے گواہی دی، بوالی حسین جانی فکرے کا وزن کیجئے گا، بطول نے گواہی دی تو اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بطول کی گواہی نہ مانے وہ دشمن بطول نہیں، منکر خدا ہے۔ کیا کہنے آپ کے؟ آپ جیئے ہیں سلامت رہے، کیونکہ بطول کی ایک گواہی پر اللہ کی توحید قائم۔ سیدہ کی گواہی، سیدہ ایسا عنوان نہیں ہے کہ میں ایک دن پڑھوں تو پڑھ جاؤں، زندگیاں گزر جائیں، لوگ شہزادی کونین پڑھتے رہیں۔ بھئی توجہ، ناز حسین جاگنا یہ کائنات کی واحد شہزادی ہے جس کے جوتے کا رنگ بھی مورخ کو نہیں معلوم۔ ماحول بدل گیا۔ یہ واحد شہزادی جس کی نالین کا رنگ بھی کائنات کو۔ سرکار سلمان سے پوچھا گیا کہ تو دہلیز فاطمہ پہ سلام اللہ علیہ پہ داڑھی سے بہار دیتا ہے، کیا اس کی لکڑی بتا کون سی ہے؟ تو سرکار سلمان نے کہا کہ میں نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھی۔ یقیناً ایسا، کیونکہ جسے سجدہ کیا جائے اسے دیکھا نہیں جائے، اور جسے دیکھا جائے اسے سجدہ نہیں کرے۔ چونکہ میرے بھائی کی خواہش ہے، عزیز از جان ہے، میرا بڑا پیارا بھائی ہے، ورنہ مصائب سید آپ پہلے سن چکے ہیں، لیکن وہ بھی اتنے نہیں ہیں کہ بندہ ایک دن پڑھے تو ختم ہو جائے، کیونکہ شہزادی نے فرمایا صبت علیہ مصائب لو انہا للعیام سرنا لیاد یاد۔ بابا جو مصیبتیں مجھ پہ آئی ہیں وہ سفید دنوں پہ آئی تو وہ کالی راتوں میں بدل جاتی۔ دونوں ہاتھ میرے کالے کپڑے پہ، پاک ممبر پہ کھڑا ہوں،
یہ حدیث قصہ ہے، دعائے توسل ہے، زیارت وارثہ ہے۔ میرے جو رزاق ہیں ان کے نام اس میں لکھے ہیں، انہیں میں اپنے سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جس کے جوتے کا رنگ کسی کو معلوم نہیں تھا، اس کا چہرہ زخمی تھا۔ یا سیدہ، میری بیٹیوں کی عزتیں تیری کنیزوں کی نالین پہ قربان ہو۔ جتنے زیادہ فضائل تھے نا شہزادی کے، جتنے زیادہ فضائل تھے، ایک عجیب لفظ میں کہہ رہا ہوں، علی رضا، شبیر پٹواری، بابا علی حسین شاہ، بابا جی شیخ صاحب، میرے محترم سامعین، شاہ صاحب، میں عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، ذاکرین بھی لائیو سن رہے ہوں گے۔ میں نے آج سے پہلے کبھی یہ فکرہ نہیں کہا۔ جتنے غصے سے یزید کی فوج نے عباس کو مارا، اتنے ہی غصے سے مسلمانوں نے بطول کو مارا۔ آواز بلند کر یار کہ سیدہ کے مسائل سننے آئے۔ حوصلہ میرے بھائی، حوصلہ۔ اب یہ پڑھنے سے تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا نا، نہ پڑھیں بطول کے دکھ۔ اگر بطول کے دکھ نہیں پڑھنے تو پھر مر جانا بہتر ہے۔ تو قاتل کا نام نہ لینے دو، مقتولہ کے زخم تو سنانے دو نا۔ ذاکرین ایک فکرہ کہتے ہیں بابا ناصر شاہ جی، عجیب فکرہ ہے، میں خود اس پہ بڑا روتا ہوں کہ ماں کو گھر جا کے مارا، بیٹی کو گھر بولا۔ میں قبلہ اس کی تردید نہیں کرنا چاہتا، نہیں میں اس کی تردید نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو بھی، بزرگوں کو بھی۔ نہیں، ماں کی منزل اور بھی بڑی ہے۔ ماں کو پہلے گھر جا کے مارا، پھر مسجد بلا کے مارا۔ واہ یا سیدہ، یا سیدہ، یا سیدہ۔ یہ روز سنتے ہو نا، بیٹی نے کہا تھا ماں آپ کے بال سفید ہو گئے، اجازت دو تو بتاؤں بال سفید کیسے ہوئے؟ ابھی میں نے لقب پڑھا ہے نا صدیقہ کبریٰ۔ کسی نے کائنات کی سب سے بڑی سچی شہزادی سے کہا کوئی گواہ ہے؟ بطول کے بال سفید ہو گئے۔ شہزادی نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے جب فارغ ہوئی، کوئی ثبوت
शहजादी ने तहरीर अच्छा बच्चों को मालूम नहीं है, बच्चे नहीं जानते सैयद, बच्चों को पता ही नहीं, मेरी नौजवान नस्ल को नहीं पता कि पहले जख्मी हुई थी या पहले दरबार गई थी। पहले जख्मी हुई थी। 28 सफर को रसूल का जनाजा उठा, 7 रबीउल अव्वल को जख्मी हो गई थी। बाबा के जाने के 8 दिन बाद शहजादी जख्मी थी, जब चल के गई थी। हसनैन को साथ लिया, 2 शहजादियां थी से फातिह शाम सैयदा और वो मखदूमा जिसके घर अली ने आखिरी रोजा अफ्तार किया, वो 2 शहजादियां थी। दोनों के साथ चूमे, फरमाया तुमने अभी दरबार नहीं जाना। किसे समझाऊं, कैसे बात करूं, क्या बताऊं? तुमने अभी दरबार नहीं जाना, अपने अपने बुजुर्गों में रहो, मैं जाता हूं। शहजादी चली, उम्मे ऐमन साथ हैं, सलमान साथ, हसनैन साथ आ गई। सनद गई बतूल के हाथ से, सनद मैंने समझाया नक्शा पूरा। पहले जख्मी हुई थी, फिर गई थी अपना हाथ लेने, जख्मी पहलू से हाथ उठा के बाप की लिखी हुई मलिका तकहीर के हाथ से निकली हुई तहरीर को 1200 अजनबियों ने हाथ लगाया। इससे बड़ा मसाइल का क्या पढ़ लिया? जो बंदे किसी और इंतजार में मैं कुछ सख्त रिवायत पढ़ूंगा तो फिर तुम आप 1200 अजनबियों ने हाथ लगाया। जब 1200 अजनबियों के हाथ से होके तहरीर पहले अजनबी के हाथ में, उसने बतूल के सामने आके, मेरे पास कोई ऐसा कागज नहीं जो इतना मुकद्दस हो जैसे मैं शहजादी की सनद से तशबीह देके उसे फाड़ सकूं। अल्लाह न करे मेरे हाथ ऐसे हरकत में टुकड़े हो गए सनद के, और सनद के टुकड़े करने वाले के दोनों हाथ हरकत में आ गए। जिसके पास हाथ है, मैं क्या मसाइल पढ़ूंगा, तो रोएगा। उसके दोनों हाथ हरकत में आए, एक हाथ से उसने सनद के पुर्जे फेंके, दूसरे हाथ की हरकत कुछ ऐसी थी कि बतूल के कान की बाली गिर गई थी। शहजादी आपको सलाम, बड़ा रोया, बड़ा पुरसा किया, बड़ा मातम किया। अली रज़ा हाजिर हो गई। सैयदा ये मेहनत कबूल फरमाए, हमेशा नस्लों में आज़ादारी रहे। शहजादी जख्मी हो गई थी तो बाबा जी पुर्जे छोड़ देती ना, घर चली जाती नहीं, मस्जिद के फर्श पे बैठ जख्मी हाथ, एक हाथ से चादर का पल्लू, जख्मी हाथ से सनद का पुर्जा, चादर में एक एक करके रखती जाती है। और रखते रखते हुसैन की तरफ देख के कहती, हुसैन देख ले, जब कोई टुकड़े हो जाए ना तो ऐसे उठाते हैं। बतूल के मसायब पे चुप करके ना रोया करो। मैं एक रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ, जिस बंदे ने इस रिवायत पे भी मातम नहीं किया ना, पता नहीं कौन सा बंदा है जो अभी भी शहजादी के मसायब पे चुप करके बैठा है। जब सैयदा अपने मसायब पे रोती थी ना, तो फिर मदीने के कई लोग दरवाजे के बाहर आके कहते थे, या अली बतूल से कहो चुप करे। मैं समझा नहीं सका। शहजादी ने सनद के पुर्जे चुने, शहजादी घर आ गई। मेरा दिल चाह रहा है मुकद्दमा में मैं 2 फिक्रे और कहूँ। 3 हस्तियाँ ऐसी हैं जिनकी पसलियाँ
3 ہستیاں ایسی ہیں جن کی تسلیاں پہلے تیسری ہستی کا بتا رہا ہوں. تیسری ہستی میرا مولا ساتواں امام موسیٰ کاظم پاس بابا جی زندان کی تنگی نے پسلیاں توڑ دی. ساتویں امام کی پسلیاں ٹوٹ گئی. دوسری ہستی بطول کا جگر گوشہ میرا مولا حسین گھوڑوں کے سموں کے نیچے لگی ہوئی کھوئیوں میں حسین کی پسلیاں ایسے توڑ دی کہ امام زمانہ کو زیارت ناہیہ میں کہنا پڑا میرا سلام ہو اس مظلوم پر جس کی آگے کی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے جب جس کے پاس ہاتھ ہے جس کی آگے کی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے مل گئی تھی. آپ سنو گے پہلی ہستی کون ہے؟ آپ بتاؤں اس شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی کیسی تھی؟ مدت گزر گئی تھی، کچھ دن گزر گئے تھے، کچھ دن گزر گئے تھے، کچھ دن گزر گئے تھے، 5 دن گزرے تھے یا 8 دن گزرے تھے. کچھ لوگوں کو یاد آ گیا کہ ہم نے ابھی تک محمد کی بیٹی کو محمد کے جانے کا پرسہ نہیں دیا. وہ جتنے لوگوں کو خیال آیا تھا وہ عطو کے امان والوں سارے مل کے بطول کے دروازے پہ آ گئے. بطول کے دروازے پہ آ کے ایک بندے نے نہیں کئی بندوں نے مل کے بطول کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے بطول آ گئی. جس بندے کو سمجھ نہیں آئی وہ جادے حسین دیکھ میری طرف میں ابھی سمجھا دیتا ہوں کہ شہزادی کہاں پہ کھڑی تھی. یوں سمجھ لو یہ دروازہ ہے یہ دیوار ہے. دیوار اور دروازے کے درمیان بطول کھڑی ہے. آواز دیکھ کہتی ہے کیوں دروازے کو اتنی زور سے پیٹ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا یہاں نبیوں کا سلطان کھڑا ہوتا تھا. آواز دے کے کہتے بتا علی کہاں ہے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی مشغول فی جمع القرآن. علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے. باہر کھڑے ہوا ایک بندہ آواز دے کے کہتا ہے عورتوں والے بہانے نہ کر، جلدی کر علی کو اندر سے نکال نہیں تو ہم دروازے کی پرواہ نہیں کریں گے. پتہ نہیں بندہ کون سا ہے تو باتوں نہ کرے. عزاداروں پھر کسی نے اپنے پاؤں سے ٹھٹا مارا، کسی نے اپنے ہاتھ سے ٹھوکر ماری، کچھ بندے ٹھوکریں مارنے لگے. عزاداروں سنو گے دونوں طرف سے دہلیز سے دروازہ اکھڑا، پیچھے دیوار تھی، درمیان آگے دروازہ تھا، درمیان میں بطول تھی. کہ ایک بار دروازہ اور دیوار ایسے ملے کہ بطول کی آواز آئی بابا تیری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. بطول زمین پہ گری، دروازہ بطول پہ گر گیا. اندر سے دوڑ کے علی نکلے جس نے ماتم کرنے جو روز سنتے ہو کہ بطول بابا کے بعد دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی. اندر سے